ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ جب جہاد پہ لوگ جاتے تو پھر ایک ماحول ہوتا نا. ہمارے ہاں بھی جب جنگ کا طبل بجتا ہے یا سرحدوں پہ کشیدگی ہوتی ہے یا 6 ستمبر کو جنگی مشقیں ہوتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی جذبے ولولے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جائیں اور جا کے ہم لڑائی کریں، دشمن کے خلاف کھڑے ہوں. جب ترانے بجتے ہیں تو جذبوں کا جہاں سینوں میں آباد ہوتا ہے. تو یہ تو آج کے دور میں بھی ہے. تو جب نبوی دور میں بدر کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، احد کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، حنین اور تبوک کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں جہاد کے لیے جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے. فرمایا تمہارا جہاد حج ہے. اور ایک روایت میں ہے بڑی عمر کے شخص، کمزور شخص اور عورت، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے. تو حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے، حج اور عمرہ کمزوروں کا جہاد ہے، حج اور عمرہ بیماروں کا جہاد ہے، ضعیفوں کا اور خواتین کا جہاد ہے. تو یہ وہ جہاد ہے جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور جہاد بھی ہوتا ہے. ویسے تو زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اگر ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا. لیکن اگر آپ زیادہ بار حج کریں تو یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں صحت دوں اور رزق میں برکت عطا کروں، بندے کو جب صحت بھی نصیب ہو اور رزق میں برکت بھی نصیب ہو تو وہ ہر 4 سال کے بعد حج کے لیے نہ آئے. اور ایک روایت میں ہے 5 اعوام، 5 سال کے بعد حج میں نہ آئے تو وہ محروم ہے. تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ 5 سال میں ایک مرتبہ اگر حج کر لیا جائے تو یہ بہت ساری برکتوں کا سبب اور ذریعہ ہوگا. اور ایک اور روایت کے اندر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے حج اور عمرہ بار بار کرو. حج اور عمرے یہ محتاجی کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. غربت اور گناہوں کو مٹانے والے ہیں. کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طرح بھٹی کے اندر سونا ڈالو، چاندی ڈالو، لوہا ڈالو تو بھٹی اس کا زنگ اتار دیتی ہے، عمرہ اور حج گناہوں اور غربت کا زنگ اتار دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور افضل عمل کون سا ہے؟ افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. عرض کی حضور پھر اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا کہ حضور پھر اس کے بعد عمل اچھا کون سا ہے، افضل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کہا مقبول حج. تو حج مبرور ایسا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل ترین عمل ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں کوئی نافرمانی نہیں کی اور عورت سے قربت نہیں کی، جو اللہ کے حکم تھے ان کو توڑا نہیں. رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جس طرح شکم مادر سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو جب بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو اس کے دامن پہ بھی گناہ کا کوئی دھبا موجود نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہاں گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. شیطان سب سے زیادہ مایوس اگر کسی دن ہوتا ہے تو یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب